ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وجاء في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلب رواه البخاري وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله عز وجل رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، خواتین ملت، پردہ نشیں، ماؤں بہنوں، دیگر معزز حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ صافات اور سورہ حجرات کی آیتیں پڑھی گئیں، پھر دو روایت جو بخاری اور مسلم کی صحیح سند سے آتی ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی. انہی آیتوں اور احادیث کے تناظر میں گزشتہ خطبہ کی وضاحت یعنی شہادتین، شرائط، فوائد اور تقاضے، اس عنوان سے کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے شریعت کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین. اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف بیان کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ جس خالق ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو بے شمار و انگنت نعمتوں اور دولتوں سے مالا مال فرمائے ہے. درود و سلام ہوں تمام ہی انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے
آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، یہ مسلمہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے کسی بھی صاحب ایمان مسلمان کو ذرہ برابر انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی و آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے۔ ایک غیر مضبوط روایت جو معاشرے میں مشہور ہے، 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ اس کی تعداد سے اللہ ہی بخوبی واقف ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انس جن کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام، اس کا انکار نہیں۔ اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن اس بات پر شاہد ہے، اور گواہ میں سب سے بڑا گواہ اللہ رب العالمین اور اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کس چیز کی؟ اس بات کی کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام کی تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کی ابتدائی دعوت اور دعوت کا مرکزی پہلو اللہ کی توحید ہی رہا ہے، عقیدہ توحید ہی رہا ہے۔ سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول پہنچے ہیں دنیا میں، جتنے بھی بھیجے گئے ہیں، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی ہے۔ کس چیز کی؟ اس بات کی کہ لوگوں کو دعوت دے، اپنی قوم کو بلائے کس چیز کی طرف؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فاعبدون، لوگوں سے کہے کہ اے لوگوں خالص میری یعنی اللہ کی ہی بندگی کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء کی دعوت پہلی اور مرکزی عقیدہ توحید تھی، اللہ کی بندگی تھی۔ خاتم الانبیین، خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، رحمۃ للعالمین، سید البشر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، رحمۃ للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، امت کے لیے دن و رات رونے والے نبی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی اولین اور ابتدائی دعوت آپ جانتے کیا تھی؟ آپ کوہ فاراں پہ کھڑے تھے، تمام اہل مکہ جمع ہیں، اس میں آپ کا سگا چچا ابو لہب بھی ہے۔ آپ نے اولین دعوت دی اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو، تمام لوگوں کے جتنے مخاطبین تھے، تمام موجودین کو کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ تاریخی کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، آپ کی طرف پتھر برساتے ہوئے کہتا ہے، نعوذ باللہ، تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، محمد برائی ہو تمہاری، کیا اس واسطے جمع کیو ہمیں، کیا اس واسطے یہاں اکٹھا کیو؟ یہ دعوت دینے کے لیے۔ قرآن اللہ اشارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا تم نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا؟ سورہ صاد، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 5 پڑھیے، ھذا ان ھذا لشیء عجاب، اس لیے جمع کیا کہ کئی معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک معبود کو پکاریں، ایک اللہ کو مانیں۔
ایک اللہ کو کی عبادت کریں، اسی کو اس کا مستحق سمجھیں، اس لیے جمع کیو. حاضر شعون عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. یعنی مشرکین مکہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا. یستکبرون، تکبر کرتے تھے، سرکشی کر رہے تھے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی خالص بندگی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی اور انتہائی دعوت یہی دی ہے. ہم اور آپ تاریخ کے اس باب سے واقف ہیں، سیرت کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی پوری زندگی 23 سال تھی. یعنی آپ نبوت رسالت کی چھاؤں میں 23 سال رہے. آپ 13 سال مکہ میں تھے اور 10 سال مدینہ میں. قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کو بغور ٹٹولنے میں مطالعہ کرنے میں. جب تک کہ آپ مکہ میں تھے 13 سال تک کے کوئی بھی نماز کی تفصیلی آیت نازل نہیں ہوئی، روزے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، حج کے احکامات نازل نہیں ہوئے، دنیاوی زندگی کے اور دیگر معاملات کی تفصیلات قرآن میں نہیں آئی. 13 سال تک آپ گلی گلی میں، محلے محلے، گھر گھر میں جا کر دعوت دیتے تھے. ایک ہی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی کا تو نتیجہ تھا کہ آپ سے اہل مکہ نے اختلاف کیا، موقع موقع پر آپ کو ستایا، مختلف انداز میں آپ کی باتوں کی تردید کرنے کی کوشش کی. پہلے تو کہا کہ ہم اس شاعر مجنون کے لیے ہمارے معبودوں کو چھیڑیں، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ حتیم میں عبادت کر رہے تھے. حتیم کعبۃ اللہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے جس پہ چھت نہیں ہے، خالی حصہ ہے، گول دائرے جیسا بنا ہوا، آدھا گول دائرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، تو گویا اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہا ہے. اس کی اتنی فضیلت ہے. وہ گول دائرہ جو دکھتا ہے، آدھا گول دائرہ، حتیم کہتے ہیں. اصل میں کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے. اصل حلال پیسے ختم ہو گئے تھے مکہ والوں کے پاس، اس لیے اس پر چھت ڈالنا اور عمارت بنانا انہوں نے ترک کر دیا تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز نفل ادا کر رہے تھے، جو اس وقت نماز تھی. اس دوران جو ہے عقبہ بن ابی معیط سردار تھا ایک مکہ کا، بڑا سا سردار، مشہور سردار. اور اسی لیے کہتے ہیں نا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ہے، من یخالل، جس کو تم جو ہے خلیل بناتے ہو، دوست بناتے ہو، اس کے اوپر غور فکر کرو کس کو بنا رہے ہو. کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ عقبہ بن ابی معیط تھا نا، تاریخ پڑھیے، اسلام کی طرف اس کا میلان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر لوگ ستاتے تھے، یہ تھوڑا دور رہا کرتا تھا. لیکن رومی نے کہا ہے، صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے کرا تالے کنت. آدمی کی جیسی صحبت ہوتی ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ سرداران قریش کے ساتھ رہتا تھا، لوگوں نے اس کو اکسایا، اس نے جان یا انجان مجبوراً یا عمدن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. بہرحال تو دوستانہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ توحید والا ہے کہ نہیں، کہیں شرکت میں مبتلا نہیں ہے، بدعت و خرافات کا تو نہیں ہے. دھیرے دھیرے اس کے اثرات ہماری زندگی پہ نہ آ جاوے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. بہرحال عقبہ بن ابی معیط نامی سردار آیا اور آپ کے اوپر ایک لحاف چادر ڈال دی. آپ سجدے میں تھے، لحاف چادر ڈال کر دونوں حصے پکڑ لیے اور زور سے بھیجنے لگا. اتنی شدت سے گلا دبایا اس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں اکھڑ رہی تھی. آپ سجدے کے عالم میں تھے، سانسیں اکھڑنے لگی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور آنے کے بعد عقبہ بن ابی معیط کو، جو ان سے عمر میں کم ہوتا ہے، دھکا دے کر کہتے ہیں ایک جملہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے، جس کی دعوت صرف یہ ہے ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس یہی جرم ہے نا. آپ شریعت کا مطالعہ کرنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو تھی مکہ کی، نبوت کے بعد کی، جو اہل مکہ نے آپ کو دشوار کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ شیب ابی طالب میں 3 سال پتوں پر زندگی گزار رہے تھے، چمڑوں کو چوس چوس کر صحابہ کرام زندگی گزار رہے تھے، پیٹ پر اینٹ رکھی گئی تھی بھوک سے. ایسی کنڈیشن لانے کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ.
کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف اللہ کی الوہیت کی دعوت دینا اتنا بڑا جرم ہے؟ آج ہم دیکھ لیں حالات کے حضرات پر، دنیا کے ماحول پر، جب تک کہ آپ اللہ کے علاوہ دیگروں کی بندگی کے کلمات گنگناتے رہے، لوگ آپ کی تعریفات کریں گے، لوگ بہت غور و فکر سے سنیں گے، لوگ سوچیں گے ہاں یہی حقیقت ہے، یہی اسلام ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرنے لگے، خالص اللہ کی بندگی کا تذکرہ کریں، تو لوگ مائک چھیننے لگتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھا ہے نا، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک بندہ کھڑا ہو رہا ہے، اب لوگوں سے ہضم نہیں ہوا کہ خالص اللہ کی بندگی بیان کر رہا ہے، لوگوں کو تو مرچ مسالے والا چاہیے، بزرگوں کے قصے چاہیے، اور ایسا ہوا ویسا ہوا، دقیانوں سی باتیں چاہیے، ایسا جیسے ہمارے جو ہے غیر بتاتے ہیں ویسے ہمارے معاشرے میں لوگ چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے آپ غور کریں، دارالندوہ میں آپ کے خلاف سازش رچی گئی، تاریخ اس پر شاہد ہے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی، جتنی طاقت تھی، جتنے حربے تھے، سب کو اختیار کیا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے راستے سے، لوگوں کے راستے سے ہٹانے کے لیے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں توحید سے روکنے کے لیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جو سازش کی گئی تھی، جو قتل کرنے کی جو طریقہ کار اختیار کیے گئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض اہل مکہ میں باقی تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور جرم تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جرم نہیں تھا، ایک جرم تھا کہ آپ نے دعوت دی تھی، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، خالص اللہ کی بندگی کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی جرم تھا۔ 13 سالہ زندگی بڑی بےتابی سے گزری، صحابہ کرام کو پر ظلم و زیادتیاں ہوئی، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کامیابی عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی مرکزی، ابتدائی، انتہائی، سب دعوت قولوا لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، سب قسم کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت نہیں دیں گے، جو اسلام کے اصول سے ہے۔ لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، حیرت کی بات ہے، نہ اسلام کے اصول دعوت کے جانتے ہیں، نہ دعوت دینے کے جانتے ہیں۔ دعوت کا اصول کیا ہے؟ پہلے اپنے نفس کو ڈراؤ، یہ دعوت کا اصول ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو دعوت دو، پھر اس کے بعد اپنے خاندان کو دعوت دو، پھر اس کے بعد دعوت جو اپنے معاشرے کو دو، اس کے بعد دو لوگوں کو جا کے دو باہر۔ آدمی یہ تمام طریقے کے تمام اصول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ باہر نکل جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ راز ہیں، اس کا وقت بھی نہیں، مناسب بھی نہیں بیان کرنا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ بدنامی لے کر آتا ہے۔ ابھی فیس بک پہ ایک چیز پڑھنے میں آیا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ازبکستان میں دعوت دینے پہنچے تھے۔ اب چپل ہمارے معاشرے میں دیکھنے آتے، مسجد سے چپل غائب کر لیتے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے ہوئے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ سنا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، مسجد میں جو لوگ پہنچے ہوئے تھے، ان کا مقام مسجد میں تھا، چپلیں اٹھا کے مسجد کے اندر حصے میں لا کے رہتے۔ ایک شخص سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، تم مسجد میں چپل لے کر آتے کیا؟ بولے ہاں۔ بولے کیوں؟ کیا تمہارے وہاں پہ مسجد سے چپل چوری ہوتی ہے؟ بولے ہاں ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا جو ہمارے لیے سبق آموز ہے، کہا دعوت کا ہمیں ضرورت نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کی تمہیں اپنے گاؤں میں ضرورت ہے، جاؤ پہلے وہاں دعوت و تبلیغ کرو، ہمارے ہاں مسجدوں سے چپل چوری نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اصول دعوت ترک کر دیا امت نے، اور دعوت کا ایک اہم اصول ہے۔ اب شریعت کا غور کریں، جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تھا، یمن آپ نے داعی کے حساب سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ آپ شریعت کو بغور پڑھے، حضرت معاذ کا جملہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان سے، یا معاذ، اے معاذ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، اہل کتاب ہے، انہیں اسلام کا علم نہیں ہے، فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی دعوت یہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر یہ مانے وانی محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد ہوں، عبد ہوں، رسول ہوں، اگر اس کو تسلیم کر لے تو آگے کی دعوت دینا، آگے کی تعلیم دینا۔ دعوت کا پہلا مرحلہ نبیوں سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ تک، تابعین تک، اسلاف تک توحید ہی رہا ہے۔ آپ غور کریں، توحید کی اتنی اہمیت کیوں معلوم ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ بولنے لگے اس کو کیا سکھاؤ؟ اللہ اللہ سکھاؤ، یعنی کلمہ سکھاؤ نا۔
شہادتین کی گواہی سکھاؤ. آپ جانتے ہوں گے اسلام میں تعلیم میں سب سے پہلی تعلیم حاصل کرنا کیا ہے؟ گزشتہ خطبہ آپ نے جانا لا الہ الا اللہ کی تعلیم. اس کا علم اور مفہوم جاننا ضروری ہے. یہ شرائط میں سے لا الہ الا اللہ کی. اب آدمی جو ہے زندگی کی انتہا پہ ہے, ہوش و حواس ختم ہونے والے, اب موت سے جو ہے دو چار ہونا ہے اسے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یعنی ایسے صاحب مرگ کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, سن کر وہ بھی دہرانے لگے. جناب محمد رسول اللہ نے ابتدا میں, درمیان میں, انتہا میں صرف تعلیم دی ہے, تو لا الہ الا اللہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے, ایک دو بات بتا کے بات سمیٹتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن مظعون صحابی رسول بیان کرتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, صحیح سند سے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی مشہور روایت ہے, آپ نے بارہا سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گا جس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے, اور ایک دفتر, ایک رجسٹر حد نگاہ اتنا بڑا ہوگا. بڑی مشہور روایت. اللہ سے نظریں نہیں ملائے گا. اللہ رب العالمین کہے گا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا, بندے کی ایک ایک نیکی کام آئے گی, اور تیری بھی ایک نیکی ہے, جا وہ چٹھی کو اٹھا لے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کہے گا فرشتوں سے اس کو کہو کہ میزان میں داخل کرے. ایک پلڑے میں گناہوں کا اس کا رجسٹر ہوگا, پلڑا جھکا ہوا ہوگا, دوسرے ایک چٹھی لے جا کر اللہ کے حکم سے وہ دوسرے پلڑے میں رکھے گا. اللہ کہے گا ہم ظلم نہیں کریں گے, کسی پر ظلم نہیں ہوا, ایک نیکی بھی کام آئے گی. چٹھی پر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک نیکی بڑی معنی رکھتی ہے, بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ جو کلمہ ہے نا, شہادت, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. پوری مومن کی زندگی اسی کے اوپر ہے. اگر زندگی میں کلمے کے معنی مفہوم سے ہم اور آپ ناواقف ہیں, اس کی اہمیت سے, اس کے شرائط سے جاہل ہیں, جہالت رکھتے ہیں, تو سمجھ لینا چاہیے ہم وہ انسان ہیں جس کے اندر روح نہیں ہے. یعنی ایسا آدمی جو بے روح چل رہا ہو, جس کے اندر جان نہیں ہے, بس صرف نام کا چل رہا ہے, بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ صحیح سند سے ایک واقعہ لاتے ہیں. ایک بزرگ اجنبی شخص آتے ہیں, بزرگ اجنبی آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بہت گناہ گار, اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ اگر میرے گناہوں کو پورے روئے زمین کے جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر تقسیم کر دیا جائے نا تو سب کو کافی ہو جائے گا, اتنا بڑا گناہ گار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کا کوئی راستہ ہے, توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین میرے ان گناہوں کو معاف کر دے گا, اتنا بڑا گناہ گار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تم مسلم ہو, گواہی دیتے ہو, فوراً کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا, اللہ رب العالمین تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, اور یہی نہیں, ان تیرے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل کر دے گا. اللہ اکبر. ایک کلمہ اتنا معنی خیز. لیکن یاد رکھنا, جیسا کہ گزشتہ ہفتہ خطبے میں آپ نے جانا کہ کلمہ کی شہادت, شہادتین کی گواہی, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, اس کے لیے 7 شرطیں ہیں. اگر 7 شرطیں ایک بندہ مومن جانتا ہے, سمجھتا ہے, ان کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے, تو یہ کلمہ اس کے لیے معتبر, فائدے مند اور مفید ہوگا. اگر 7 شرطیں نہ جانتا ہے, نہ مانتا ہے, نہ ان کے تقاضوں پر اترتا ہے, تو یقین مانیے یہ قرآن احادیث اس پر گواہ ہے کہ یہ کلمہ اس کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا, اس کے لیے اعتبار نہیں ہوگا کلمے کا. کون سی 7 شرائط ہیں؟ آپ نے جانا علم, کلمے کا, اقرار شہادتین میں اس کا علم و معنی و مفہوم سے واقفیت ہونا. دوسرا یقین. یقین کیسا؟ ایمان والوں جیسا, منافقین والا یقین نہیں. آپ جانتے ہیں منافقین کلمے کی شہادت دیتے تھے نا, جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے, جبھی تو مسلمانوں کی صف میں ان کا شمار ہوتا تھا.
کلمہ زبان سے پڑھتے تھے لیکن دل مطمئن نہیں تھا، دل سے گواہی نہیں نکلتی تھی، صرف الفاظ سے مصیبت سے بچنے کے لیے، اپنی واہواہی قائم رکھنے کے لیے، اسٹیٹس معاشرے میں برقرار رکھنے کے لیے کلمہ کا اقرار کرتے تھے۔ منافقین تھے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں بیان کرتا ہے، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا ایمان رکھنے کے شرائط ہے، طریقہ کار ہے، جو ترغیبات ہیں اس کے طرح سے رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، شک و شبہ نہیں کرتے۔ اللہ کی بات پہ شک و شبہ اگر کرے گا تو مومن نہیں، رسول کی بات پہ شک و شبہ اگر ہو جائے تو مومن نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں، ثم لم یرتابوا، اگر شک و شبہ ہے اللہ رسول کی بات میں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، منافق اور کافر میں اس کا شمار ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ تو مومن کی دوسری کلمہ کی دوسری شرط یقین، تیسری شرط جو ہے بہت اہم ہے، یقین کے بعد اس کلمے کی اطاعت، طاعت، محبت۔ یہ طاعت اور محبت ہے نا، یہ کلمے کی بڑی اہم شرط ہے۔ آپ محبت کو سمجھے پہلے کیسے۔ ایک بندہ مومن ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن لگاؤ نہیں ہے کلمے سے، محبت نہیں ہے کلمے سے۔ اور کب نہیں ہوگی کلمے سے محبت؟ جب اللہ رسول سے محبت نہیں ہوگی۔ اس کی پہچان ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے معیار بتا دیا ہے، اللہ رسول سے محبت رکھنے والے کون اور اللہ رسول کے دشمن کون، اللہ نے معیار قرآن میں بیان کیا ہے۔ کس طرح سے؟ یہ قرآن میں معیار اللہ نے بیان کیا ہے، آپ غور کریں قرآن میں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مومن اور مسلمان جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165۔ اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے، جن کے اندر نفاق، کفر، ارتداد پایا جائے گا، شک و شکوک پایا جائے گا، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ سے بھی محبت رکھیں گے لیکن دیگروں سے بھی محبت رکھیں گے۔ اللہ نے یہ معیار کیسے بتایا معلوم ہے؟ حقیقی اللہ سے محبت کرنے والا، کلمہ کو ماننے والے کی معیار کیا ہے؟ جب کہیں معاشرے کے اندر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہو نا تو اس کے دل میں تھوڑا سا جوش پیدا ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان والے کی۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ذکر کا ہو رہا ہے نا، اللہ کا ذکر، اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے تو ایمان والے کا دل اور بڑھ جاتا ہے، دل ایمان بڑھتے جاتا ہے۔ اور جو ایمان والا نہیں ہوگا، جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوگا تو اس کا دل بیٹھتے جاتا ہے۔ دل بیٹھنا سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کو کڑن محسوس ہوتی ہے، دل تنگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ارے کیا مولوی صاحب صرف اللہ کی وحدانیت اور شان بیان کر رہے ہیں، ہمیں ایسا نہیں چلتا ہے، ہمیں تو وہ ہونا جو پانی پر چل رہا ہے، ہمیں تو وہ ہونا جو چلتی ہوئی کشتی کو روک لے رہا ہے، ہمیں تو ہونا 15 سال پہلے مرے ہوئے کو زندہ کر رہا ہے۔ ایسے واقعات ہونا تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں، اور صرف توحید بیان کرتے تو ان کے دل کڑتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا بیان سن کر، خالص توحید سن کر ان کے دل کڑتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور مومن ہوں گے تو ان کے دل میں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی توحید سن کر، اللہ کی وحدانیت کا کلام سن کر۔ یہ اللہ نے پہچان معیار بیان کیا ہوا ہے۔ بہرحال تو محبت اور طاعت، طاعت کے معنی اسلام نے جو کلمہ ہمیں دیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کی ہم گواہی دے رہے ہیں، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ گواہی ہے نا، اس گواہی کے پیچھے شرط ہے کہ ہم ان دونوں گواہیوں کی طاعت کریں، یعنی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو ہیلے حوالے کے بہانے سے جو ہے وسیلہ اور اس کے نام سے شریک سازی نہ ٹھہرائیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تھی، مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے معبود جو ہم مانتے ہیں 1 سال اس کی بندگی آپ کرنے لگے، ہم آپ کے معبود کی 1 سال بندگی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو نا سینکڑوں کی، یہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، میں ایک واحد کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی، جو یکا و تنہا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو لائق عبادت ہے، جو معبود حقیقی ہے، میں اسی کی دعوت بھی دیتا ہوں، اسی کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ پھر آخری میں کہا لکم دینکم ولی دین، یہ جو تم پیش کر رہے ہو نا، یہ مجھ کو تمہاری پیشکش قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر معیار توحید کے اندر کوئی لچک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں بھائی، وہ کوئی اگر پوچھ رہا ہے یہ بجا بھی رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ کو مان رہا ہے نا، کوئی یہ بھی کر رہا ہے تو کیا ہمارے ساتھ ہے نا، نہیں، یہ معیار نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، توحید معیار ہے۔ بہرحال اس بات و انکار کے ساتھ اللہ کا علم، یقین، اللہ رب العالمین سے محبت، طاعت، تسلیم و رضا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہم اور آپ ایز اے مسلم ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم جب کلمے کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں نا، تو ہمارا کلمہ ان لوگوں کی طرح ہونا چاہیے جنہیں صحابہ کرام کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ جانتے ہیں، حبشی تھے، غلام تھے، چلچلاتے، جو زمین پر ننگے بدن مکہ کی گرم ریتوں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا، کیا جرم تھا؟ احد احد کہتے تھے نا، اللہ ایک، کہہ رہے تھے اس کو بھی مارو، اس کو بھی مانو، نہیں کہتے نہیں یہ سب نہیں، اللہ ایک، معبود برحق ایک، یہی جرم تھا۔ اور دیگر لوگ جو مشرکین مکہ، کیا جرم تھا؟ آپ غور کریں تو صحیح، سلمان رضی اللہ عنہ فارس سے آ کر توحید پر قائم ہوتے ہیں، ابو طالب زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جہنم رسید ہو رہے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ سلمان میں، مصعب ابن عمیر میں، بلال میں اور تمام صحابہ میں اللہ کی محبت تھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل میں اللہ کی محبت نہیں تھی۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اسعد الناس بشفاعتی، قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار، خوش نصیب لوگوں میں وہ آدمی ہوگا۔ کون آدمی؟ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، مسلم شریف کے الفاظ ہے، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتا ہے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ کی عبادت مقصود ہے، اللہ کے کلمے کی گواہی مقصود ہے، اللہ کے خوف اور خشیت کے بنا پر گواہی دیتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار، ایسے بندے پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، یعنی اگر موت آئی تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ کب؟ جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو معنی و مفہوم، شرائط اور تقاضوں کے ذریعے سے یاد کرے گا، سمجھے گا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ مشرکین مکہ بھی بڑی بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کعبۃ اللہ کی عمارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر مبارک 25 سال ہے، عمارت کون قائم کر رہا تھا؟ مشرکین مکہ۔ یقین کیا تھا؟ اے لوگو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر پاک اور حلال ہی پیسہ لگانا۔ یہ مشرکین مکہ ہے جن کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ مشرکین مکہ ہی کہتی ہے، سب کو جہنم رسید ہی کہتی ہے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کے علاوہ دیگروں کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، سورہ یونس کا مطالعہ کریں، دیگر سورتوں کا مطالعہ کریں، وہ کہتے تھے ہاؤلائی، یہ جتنے ہیں نا معبودان باطلہ حبول، یا یہ اور یہ وہ جتنے بھی ہیں، یہ شفاعاؤنا عند اللہ، یہ بڑے نیک لوگ تھے اللہ کے پاس، ہمارے سفارشی ہیں۔ آج امت مسلمہ جو بہت سے ولی اللہ کے نام پہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہی ہے،
ان کا بھی کہنا مشرکین مکہ کی طرح ہی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ہم گنہگار ہیں، یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ اللہ کے تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے سنتا ہے۔ یہی مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا اور یہی آج بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو پھر وہ مشرکین مکہ اور ہم سچے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناممکنات میں سے یہی ان کا جرم تھا، یہی جرم آج امت مسلمہ کی اکثریت کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین امت اسلام کو صحیح دین اور اسلام کی فہم اور سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو کلمے کے شرائط ہیں، شہادتین کے اقرار کے جو شرائط ہیں، اللہ رب العالمین ان شرائط کو اختیار کرنے، سمجھنے، جاننے، بوجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما دے۔ الہ العالمین امت اسلام مس گائیڈنگ کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہرا روی کا شکار ہے۔ اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین امت اسلام کو رائے ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین اگر ہم بھی جانے انجانے میں رائے ہدایت سے گڑمڑ اختیار کر رہے ہیں، پروردگار عالم ہماری بھی رائے ہدایت پر رہنمائی فرما دے۔ رائے ہدایت پر ہی اللہ رب العالمین ہمیں کھڑا کر دے۔ الہ العالمین رائے ہدایت پر قائم اور دائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم ناچیز کا ہمارا بھی خاتمہ اہل ایمان میں فرما دے، رائے ہدایت والوں میں بھی ہمارا شمار فرما دے۔ الہ العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، پروردگار عالم اہل فلسطین ہوں، غزہ ہوں، اسی طرح جو ہے شام، ملک شام کے لوگ ہوں، یا جہاں بھی اہل توحید پریشانی سے دوچار ہو، پروردگار عالم ان مسلمانوں کی، ان پریشان حال لوگوں کی غیبی امداد اور نصرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار، اللہ رب العالمین اس کے پریشانی کو دور فرما دے۔ پریشانی مالی ہو، اللہ رب العالمین رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کے تعلق سے ہو، رب العالمین اولاد کو رائے ہدایت اور صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی اولاد کے نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ایسے جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین پریشانی کسی کے اولاد کے رشتے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے رشتوں کو بہتر سے بہتر استوار فرما دے۔ الہ العالمین پریشانی بیماری سے تعلق رکھتی ہو، اللہ رب العالمین ایسے ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم بر الرحیم الرحیم فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی الشام وفی کل مکان یا ارحم الراحمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہ واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہ آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم۔ اقیم الصلاۃ۔